کسی ملک میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام ہمایوں تھا۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ارہا اور دوسری کا نام ماہم تھا۔ شہزادے ہمایوں کے ماں باپ ماہم سے زیادہ ارہا کو پسند کرتے تھے۔ ان کی ارہا کو پسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عقل مند اور خوش اخلاق تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بعد ہمایوں بادشاہ اور ارہا ملکہ بنے گی۔ لیکن ماہم یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ارہا ملکہ بنے۔ ماہم ایک بد اخلاق، مطلب پرست اور چالاک لڑکی تھی۔ ماہم کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کی رایا بھی ماہم سے زیادہ ارہا کو پسند کرتی تھی۔ ماہم ارہا سے بہت نفرت کرتی تھی اور اس حسد کی آگ نے اس کو پاگل کر دیا تھا۔ کچھ دن گزر گئے تو ماہم کو ارہا سے پیچھا چھڑانے کے لیے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ماہم اپنی دوست جادوگرنی کے پاس گئی اور ارہا کو ختم کرنے کا کہنے لگی۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چلیں جلدی سے سبسکرائب کریں۔ سنو میری پیاری دوست، مجھے ارہا کو اور بادشاہ کو ختم کرنا ہے۔ کیا تم میری اس میں مدد کرو گی؟ ہاں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ یہ بتاؤ، تم پہلے کس کو مارنا چاہتی ہو؟ میں پہلے بادشاہ اور ملکہ کو مارنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمیشہ ارہا کے ہی گن گاتے رہتے ہیں۔ میں ان سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ جاؤ، یہ لے جاؤ۔ اس کو بادشاہ اور ملکہ کے کھانے میں روز ایک ایک چمچ ڈال دینا۔ ماہم نے بالکل ایسا ہی کیا تو کچھ دنوں بعد بادشاہ اور ملکہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کی اچانک طبیعت خراب ہونے سے ارہا اور ہمایوں بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کا بہت علاج کروایا مگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ یہ سب کچھ ارہا کو بہت عجیب لگا کہ بادشاہ اور ملکہ کی اچانک طبیعت خراب ہونا اور ماہم کا اچانک ان کی خدمت کرنا، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ضرور ماہم کی کوئی سازش ہوگی۔ وہ پھر ماہم پر نظر رکھنے لگی۔ اس دن ماہم اپنی دوست جادوگرنی کے پاس گئی تو ارہا بھی چپکے اس کے پیچھے گئی۔ تو ماہم نے جادوگرنی سے کہا، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چلیں جلدی سے سبسکرائب کریں۔ جو زہر تم نے مجھے بادشاہ اور ملکہ کے لیے دیا تھا وہ زہر ختم ہو گیا ہے، تو مجھے اور زہر دو۔ تم فکر نہ کرو، یہ زہر کوئی معمولی زہر نہیں تھا۔ اس پر میں نے جادو کیا تھا، وہ کل تک مر جائیں گے۔ ارہا نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ وہ واپس محل کی طرف جانے لگی اور سوچتی رہی کہ میں بادشاہ اور ملکہ کو کیسے بچاؤں۔ اگلے دن ماہم جیسے ہی ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بادشاہ اور ملکہ بالکل صحت مند اور زندہ بیٹھے ہیں۔ ماہم کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ دوپہر کو جادوگرنی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا وہ کل تک مر جائیں گے، لیکن بادشاہ اور ملکہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ ان پر تمہارے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا جادو آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چلیں جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تب ہی پیچھے سے آواز آئی، کیا ہم سمجھائیں؟ یہ آواز ارہا اور اس کی دوست پری کی تھی۔ ارہا، تم یہاں کیسے؟ اور یہ پری جیسی لڑکی کون ہے؟ یہ میری پری دوست ہے جس کی ایک دفعہ میں نے مدد کی تھی تو بدلے میں اس نے مجھے خواہش مانگنے کو کہا تھا، لیکن تب میں نہیں مانگی۔ لیکن آج میں اس سے ضرور مانگوں گی کہ تم اور تمہاری یہ دوست جادوگرنی 10 سال کے لیے بلی بن جاؤ گے۔ اتنی ہی دیر میں پری نے اپنے جادو سے ان کو بلی بنا دیا۔ کچھ وقت بعد ارہا اور ہمایوں کو بادشاہ اور ملکہ بنا دیا گیا۔ یوں ہی 10 سال پورے ہو گئے تو ماہم واپس انسان بن گئی۔ اب ماہم کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی تو وہ ہر کسی کو حسد، نفرت کرنے سے منع کرنے لگی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔